الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا عمل جو کہ بہت ہی انوکھا اور بہت ہی خاص ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب بدل جاتا ہے، اور بہت سی ایسی حاجات جو کہ برسوں سے پوری نہیں ہوئی وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل ایسا عمل ہے جو مجھے ایک بزرگ نے بتایا، اور ایک بزرگ کا سچا واقعہ ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے یہ کہا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرا گزر ایک مسجد کے سامنے سے ہوا، اور وہاں پر یہ میرا خود کا بتایا ہوا عمل ہے، خود کے ساتھ پیش آیا ہوا عمل ہے، اور یہ واقعہ اتنا پاورفل ہے، اتنا اس واقعے سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا کہ میں نے اس واقعے سے بہت کچھ پایا ہے۔ تو چنانچہ میرا گزر ایک مسجد کے سامنے سے ہوا اور اس مسجد میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ میں اس مسجد میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ بزرگ کی باریش داڑھی، بزرگ چہرہ، اور چہرے پر سے ایسے سمجھ لیں کہ نور چھلک رہا ہے۔ مجھے لگا یہ کہیں اور ہی کی مخلوق ہے، لہٰذا میں ان کے پاس گئی اور بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ میں نے کافی کوشش کی ان کا چہرہ دیکھنے کی، لیکن ان کا چہرہ مجھے نظر نہ آیا۔ اس قدر نور اور اس قدر نورانی چہرہ تھا۔ کچھ انہوں نے اپنے سر کے دوپٹے سے، سر پہ جو کپڑا لپیٹا تھا اس سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اب میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے کچھ یوں عرض کی کہ بابا جان مجھے کچھ بتائیے، کچھ ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے مجھے کبھی بھی کچھ مانگنا نہ پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آج ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر کوئی فقیر کرے گا تو وہ مالدار ہو جائے گا، اگر لاچار کرے گا تو اس کے پاس ہر چیز آ جائے گی، اگر کوئی بے اولاد کرے گا تو وہ صاحب اولاد ہو جائے گا، اگر غم کا مارا کرے گا تو غم زدوں کے غم دور ہو جائیں گے، اگر بے گھر پڑے گا تو اس کے پاس اپنا گھر ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی وہ واقعہ بتائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ کی طرف گیا، وہاں پر بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کا تصور سامنے تھا اور میں وہیں پر میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ گئے اور اپنی خوشبودار لب و لہجے سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ تو یہ وظیفہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے غم دور کرے گا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں بیٹا آج تمہیں وہی واقعہ بتاؤں گا اور وہی وظیفہ بتاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے یہ وظیفہ میرے سامنے عرض کیا جو آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، تو آپ بھی اگر اس وظیفے کو کر لیں تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اور یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ اس سے میں نے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ مجھے جب کبھی بھی کوئی مشکل حاجت پیش آتی، کوئی مصیبت پریشانی پیش آتی تو میں فوری طور پر اس عمل کو کر لیتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے بہت کچھ عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیوں میں ایک انگوٹھا ہے جسے کہ سب سے چھوٹی انگلی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز عصر کے بعد جب بھی آپ اس عمل کو کریں،
تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کو کیجئے۔ اگر عصر کے بعد اس عمل کو نہ کر سکیں تو آپ عشاء کے بعد اس عمل کو کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے کی سنتا ہے جب بندہ بالکل تنہائی اور خاموشی میں بیٹھ کر عمل کرتا ہے۔ اب آپ کو وقت کا معلوم ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کی طرف غور سے دیکھنا ہے، اور غور سے دیکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ اب جب آپ سورہ واقعہ شروع کریں تو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پہلی آیت اذا وقعت الواقعہ، پہلی آیت کو آپ نے 20 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوری سورت کو 1 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ جب پوری سورت مکمل ہو جائے تب آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو ناخن کو دیکھتے ہوئے آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور پہلی آیت کو 20 بار پڑھنا ہے، اور باقی سورت کو صرف 1 مرتبہ پڑھ کے اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے میری فلاں حاجت کو پورا کر دے۔ اگر ایک رات میں آپ 80,000 دعائیں بھی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے آپ کی وہ 80,000 حاجات بھی پوری فرما دے گا۔ اس قدر پاورفل عمل ہے، اس قدر یہ پاورفل وظیفہ ہے، اور اگر آپ اس وظیفے کو کم از کم 10 لوگوں میں شیئر کر دیں گے تو اس وظیفے کا اور بھی زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ یہ بات اب آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ جتنا زیادہ لوگوں میں نیکی کی بات پھیلائی جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو شیئر کر دیں گے زیادہ سے زیادہ تو اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے اچھی ہے اگر آپ اپنے مومن بھائی کو بھی وہ عطا کریں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس وظیفے کو شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے دعا میں حصہ لینا ہے تو کمنٹ باکس میں آئیے، فوری طور پر اپنا نام لکھیے، اپنا درود پاک جو بھی پڑھا ہے وہ بھی آپ کمنٹ میں میسج کر دیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کسی مسئلے کی کارڈ کروانی ہے تو آپ لوگ فوری طور پر اپنا والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کے نیچے کمنٹ باکس میں میسج کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے اس مسئلے کی کارڈ کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اسی طرح سے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مدینہ طیبہ میں جو خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، ضرور اپنا نام شامل کروائیں۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔